اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس فہم و فراست ہے، مجلس ایک فکر ہے، مجلس ایک تہذیب ہے، ایک تمدن ہے۔ یہ وہ تہذیب ہے جو آل محمد نے ہمیں عطا کی ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ایک روز ایسا ہے کہ جس دن اللہ لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائے گا۔ بڑی توجہ رکھیے گا، لوگوں کو اللہ ان کے اماموں کے ساتھ بلائے گا، پیشوا کے ساتھ بلائے گا۔ جس نے جس کا اتباع کیا ہوگا اس کے ساتھ بلایا جائے گا۔ تو اب جیسا امام ہوگا ویسے ہی اس کے پیچھے چلنے والے ہوں گے۔ اصل میں قرآن حکیم کا انداز تفکر یہ ہے کہ وہ انسانوں کو اپنی طرف دعوت دیتا ہے کہ کوئی انسان بغیر ہدایت کے نہ رہ جائے۔ یہ ایسی ہدایت والی کتاب ہے کہ لوگوں کی ہدایت کرتی ہے، اور اس انداز میں کہ ایک روز ایسا آنے والا ہے۔ تو اب جسے بھی امام بنانا سوچ سمجھ کے بنانا۔ اچھا، اب جو رہبر ہے، جو پیشوا ہے، اگر میں منتخب کرتا ہوں تو اپنی مرضی کا رہبر چنوں گا، لیکن اگر رہبر اللہ کی طرف سے آئے گا، بڑی توجہ رکھیے گا، اسی لیے اللہ نے رہبر کے معاملے میں اول روز سے لوگوں کو اپنا محتاج رکھا کہ تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ اپنے لیے رہبر بناؤ۔ اسی لیے اس نے ہادی کو پہلے بھیجا ہے، ہدایت لینے والوں کو بعد میں بھیجا ہے۔ تو یوم ندعو کل اناس بامامہم، ایک روز ایسا آئے گا کہ اللہ لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جتنے بھی علماء اسلام کے مفسرین ہیں، محدثین ہیں، انہوں نے اس سلسلے میں جو گفتگو فرمائی ہے وہ یہی کہا ہے کہ امام وہ ہے کہ جس کے پیچھے چلا جائے، جو آگے ہو، جو راستے کو جانتا ہو۔ اور عبداللہ ابن عباس سے جو روایت نقل ہے اس میں وہ فرماتے ہیں کہ امام جس کی اتباع کی جائے وہ امام زمان ہو، زمانے کا امام ہو، جس کے پیچھے چل رہا ہو انسان۔ تو زمانے کا امام وہ ہونا چاہیے کہ جس کا زمانے پر کنٹرول ہو۔ توجہ رکھیے گا اس جملے پر، جس کا زمانے پر کنٹرول ہو، نہ کہ زمانہ اس پر اثر انداز ہو، بلکہ امام وہ ہو جو زمانے پر اثر انداز ہو۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیں کہ پیغمبر نے غدیر میں جسے مولا بنایا تھا، یہ جملہ ارشاد فرما کر من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ پیغمبر یہ فرما کے جا رہے ہیں کہ اب چونکہ میں زمانے کا مولا ہوں تو علی بھی زمانے کا مولا ہے۔ اسی لیے علی زمانے کے پیچھے نہیں چلا، زمانہ علی کے پیچھے چلا۔ توجہ رکھیے گا، امام کی پیشوا کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر وہ تنہا بھی ہے تو کفر کے مقابلے میں کل ایمان ہے۔ توجہ فرمائی، کفر کے مقابلے میں کل ایمان ہے، ایک شخصیت، اور کل کفر کے مقابلے پہ کل ایمان ہے، کل ایمان ہے۔ تو امام کی خاصیت یہ ہونی چاہیے کہ اس کے وجود سے طاغوت گھبراتا ہو، اس کے وجود سے کفر گھبراتا ہو، شرک گھبراتا ہو۔ اسی لیے قرآن حکیم نے دعوت فکر دی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت ہے، اور تم میں سے جو اولی الامر ہو اس کی اطاعت ہے۔ تو اب ہے اولی الامر کی اطاعت۔ تو اولی الامر وہ ہوگا جو زمانہ شناس ہو، جو زمانے کو جانتا ہو، جو زمانے کی نفسوں کے اوپر قابو رکھتا ہو۔ اور ایسا اولی الامر ہونا چاہیے چونکہ اولی الامر پوری امت کے اوپر ہوتا ہے۔ اب اگر کسی جن نے اتباع کرنی ہو تو وہ کیسے کرے گا؟ اس لیے عام انسان سے اگر جن مسئلہ پوچھنے آ جائے تو اس کا دم نکل جائے گا، وہ مر جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، وہ ڈر جائے گا۔ اولی الامر وہ ہو جو غیب کی مخلوق ہو اس کی ہدایت کا بھی انتظام کرے، جو ظاہر ہو اس کی بھی ہدایت کا انتظام کرے۔ مجلس حسین علیہ السلام اس فکر کا نام ہے
کہ جو سید الشہداء کی بارگاہ سے ہمیں نصیب ہوتی ہے، کیونکہ فکر کا رزق اگر اچھا نہ ہو تو فکر آلود ہو جاتی ہے، اور اگر فکر کا رزق اچھا ہو تو اس میں نشو و نما ہوتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو حسین وہ امام ہے کہ جس نے وہ شمع روشن کی ہے کہ قیامت تک آنے والی ہر فکر اس سے اپنے آپ کو پروان چڑھا سکتی ہے، بلند ہو سکتی ہے، نشو و نما پا سکتی ہے۔ اسی لیے کربلا کے میدان میں جو لوگ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے، انہوں نے امام حسین پہ فخر کیا ہے کہ 1000 مرتبہ بھی ابھی ہمیں جانیں ملیں تو ہم ہر بار اپنی جان کو آپ پر نثار کر دیں گے۔ یہ بات کیوں کر رہا ہے کرنے والا؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ حسین وہ امام ہے کہ جس کے پیچھے چلنے سے حیات ملتی ہے، موت نہیں۔ جس کے پیچھے چلنے سے حیات ملتی ہے، موت نہیں۔ تو انسان اب دیکھیں کتنا بڑا لشکر تھا، کیا ان کی آنکھیں نہیں تھی؟ نہیں آنکھیں تھیں بھائی، دیکھ رہے تھے نا، ایسا تو نہیں ہے نہیں دیکھ رہے تھے، دیکھنے والے تھے۔ کیا بہرے تھے؟ نہیں، سننے والے تھے۔ کیا معذور تھے؟ نہیں، چلنے والے تھے۔ کیا آپاش تھے؟ نہیں، ہاتھوں سے کام کر رہے تھے، جبھی تو تلواریں چلا رہے تھے، جبھی تو تیر چل رہا تھا۔ تو ایک سالم انسان ہے، ہزاروں کا لشکر ایک طرف ہے اور 72 نفوس ایک طرف۔ بڑی توجہ رکھیے گا، یہ جو حسین کے ساتھ ہے یہ کیا دیکھ رہے ہیں، اور جو یزید کے ساتھ ہے وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس کے لیے قرآن حکیم نے اس انداز میں سورہ بنی اسرائیل کی 72ویں آیت کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، کہ جو لوگ دنیا میں جان بوجھ کر اندھے بنے رہیں گے، اللہ کل قیامت میں انہیں نابینا ہی اٹھائے گا۔ علی خود کامیاب ہیں، کہہ کے گئے ہیں کہ میں دنیا سے کامیاب جا رہا ہوں، فستو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب جا رہا ہوں۔ دنیا کا کوئی امام ہے ایسا جو یہ کہہ کے گیا ہوں میں کامیاب جا رہا ہوں؟ ہے کوئی دنیا کا ایسا امام جو کہہ کے جا رہا ہوں میں کامیاب جا رہا ہوں؟ علی کے علاوہ کوئی نہیں ملے گا آپ کو، علی کے علاوہ کوئی نہیں ملے گا۔ اس لیے آپ دیکھیں قرآن نے دعوت فکر دی ہے کہ جو دنیا میں جان بوجھ کے نابینا بنا رہے گا، اب جس نے حسین کو نہیں پہچانا وہ قیامت میں بھی حسین کو نہیں پہچان سکے گا، اور جس نے حسین کو پہچان لیا اب کسی بھی زمانے کا ہو حسین کے ساتھ ہوگا۔ انتخاب پیشوا، انتخاب امام، یہ انتہائی ضروری امر ہے، اس لیے کہ اللہ نے یہ عہدہ اپنے لطف سے قائم کیا، قاعدہ لطف جاری ہوا ہے۔ بڑی توجہ رکھیے گا، قاعدہ لطف جاری ہوا ہے۔ اسی لیے دیکھیے کہ یہ جو امامت ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ منتخب کر لیں کسی کو ووٹ کے ذریعے سے تو امام ہو جائے گا، نہیں۔ امامت اتنا بڑا عہدہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے لیے امتحان دینا پڑا۔ یہ انبیاء کے سلسلے میں پہلی امامت ملی ہے حضرت ابراہیم کو، اور حضرت ابراہیم وہ شخصیت ہیں، جا کے دیکھیں سورہ بقرہ، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ نے انہیں چند کلمات سے آزمایا اور وہ 100% اس میں کامیاب ہو گئے، اور جب کامیاب ہو گئے تو اللہ نے انہیں لوگوں کا امام بنایا۔ جب امام بنے تو اچھی میراث، ہر انسان یہ چاہتا ہے اچھی میراث اس کی اولاد میں بھی جائے، تو حضرت ابراہیم نے فوراً سوال کیا، قال ومن ذریتی، اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین، نہیں ابراہیم ہرگز یہ عہدہ ظالموں تک نہیں جائے گا۔ تو امام ظالم نہیں ہوگا، مظلوم ہوگا۔ امام ظالم نہیں ہوگا، مظلوم ہوگا۔ امام ظالم نہیں ہوگا، معصوم ہوگا۔ امام ایک لمحے کے لیے شرک نہ کرے، جس کا آپ اتباع کر رہے ہیں وہ ایک لمحے کے لیے مشرک نہ رہے، اس نے ایک لمحے کے لیے کفر کی آغوش میں آنکھ نہ کھولی ہو، نہ وہ کفر کی آغوش میں پلے۔ بڑی توجہ رکھیے گا، نہ بتوں کی پرستش کرے، نہ شراب کو ہاتھ لگائے۔ امام وہ ہوگا جو شراب کو ہاتھ نہ لگائے، جس نے غیر خدا کے سامنے سجدہ نہ کیا ہو۔ بھئی یہی فضیلت علی کے لیے کافی ہے۔ بڑی توجہ رکھیے گا کہ آیا بھی اللہ کے گھر میں، گیا بھی اللہ کے گھر سے، جو اتنا پاکیزہ انسان ہو اسے امام کہا جاتا ہے۔ توجہ فرمائیے آپ نے، بہت ضروری ہے
اس لیے کہ پیشوا اگر مشرک ہو تو اس کا اتباع نہیں کیا جا سکتا، اس کے پیچھے نہیں چلا جا سکتا، کیونکہ اگر اس کے پیچھے چلے تو اس کی زندگی میں تھوڑا بہت ظلم ہے، اور اللہ نے ظالم کو امام نہیں بنایا۔ تو جو لوگ سوچتے ہیں، جو فکر کرتے ہیں یہ امامت کوئی آپ کی لفظی ایجاد نہیں ہے، دماغ کی اختراع نہیں ہے، یہ اتنا پاکیزہ عہدہ ہے کہ ابراہیم اس کی تمنا کر رہے ہیں کہ میری نسل میں ہو، اور اللہ نے ابراہیم کی دعا کو قبول کیا۔ بڑی توجہ رکھیے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، ابراہیم کی نسل میں امامت کو رکھا۔ اب جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام کی کوئی اصطلاح نہیں ہے، تو وہ قرآن کی آیتوں کو تو ٹٹولیں کہ کہاں کہاں قرآن نے کس کس کو امام کہا ہے۔ تو امام دو طرح کے ہیں، ایک وہ جو گمراہ کرنے والا ہے، ایک وہ جو ہدایت کرنے والا ہے۔ لیکن جو ہدایت کرنے والا بے امرنا، اس کے امر سے کرے گا، ہدایت اس کے امر سے کرے گا، کیونکہ قرآن حکیم کے اندر جملے محفوظ ہیں۔ قل اللہ من یہدی للحق، یہ قرآن کا جملہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ آیت سورہ یونس میں جا کے دیکھ لیجئے گا، 32 نمبر آیت، اس ایک ورڈ کو دیکھ لیجئے گا، قل اللہ من یہدی للحق، کہ یہ جو ہدایت ہے نا، یہ جو سلسلہ ہدایت ہے، یہ حق اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ تو جب اس کے پاس ہے تو ہادی بندوں سے نہیں آئے گا، اس کی طرف سے آئے گا۔ کاش کہ میری اس دلیل کو آپ سمجھیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ فکروں کو بلند کرنا چاہ رہا ہوں، تاکہ زمانہ پہچانے کہ حسین کون ہے، تاکہ زمانہ پہچانے علی کون ہے، تاکہ زمانہ پہچانے کہ حسن کون ہے، تاکہ زمانہ پہچانے سید سجاد کون ہے، تاکہ زمانہ پہچانے محمد باقر کون ہے، تاکہ زمانہ پہچانے جعفر صادق کون ہے۔ تو جعفر صادق پڑھا دے تو لوگ امام بن جائیں۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ تو امام وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس بیٹھنے کے بعد یاد الہی تازہ ہو جائے۔ امام وہ ہے کہ جس کا ذکر کرنے سے دلوں کو قوت حاصل ہوتی ہے، انسانی قلوب کے اندر جان پیدا ہو جائے، انسانی ضمیر جاگ جائے، انسانی ضمیر بیدار ہو جائے۔ تو جس امام کے پیچھے آپ چل رہے ہیں، اگر وہ خود ہوا و ہوس کا شکار ہو، وہ خود کرسی کے نشے میں ہو، تو وہ کبھی بھی آپ پر رحم نہیں کرے گا، بلکہ آپ کی اولادوں کو کٹوا کے خود حکومت کرے گا۔ جو ظالم ہوگا، امام ظالم، امام جائر جو ہوگا، جو نااہل ہوگا، وہ کیا کرے گا کہ آپ کی اولادوں کو کٹوا کر خود حکومت کرے گا، اور امام عادل اپنی اولادوں کو راہ خدا میں خرچ کر کے آپ کی جانوں کی حفاظت کرے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ امام عادل کی پہچان ہے، یہ اللہ کی طرف سے جو نصب شدہ امام ہے اس کی پہچان ہے۔ اگر یہ مسئلہ عام ہوتا تو پیغمبر اسے ایسے چھوڑ کے چلے جاتے، لیکن غدیر میں بلا کر بتایا نہیں، یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے، اسی لیے پہلے علی نے سنبھالا، پھر حسن نے سنبھالا، اور جب دین پر مشکل آئی تو امام وقت حسین آ گئے، انہوں نے سنبھالا۔ اور کس طریقے سے سنبھالا کہ آج تک لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ آج جو لوگوں کے پاس دین ہے وہ حسین کی مرہون منت ہے۔ حسین وہ پیشوا ہے کہ جس نے وعدہ کیا ہے کہ جو اس کے ساتھ ہے چاہے وہ ایک قدم ہی کیوں نہ چلے وہ جنت کا راہی ہے۔ حسین جس جگہ دفن ہے وہ بھی جنت، حسین خود جنت کے شہزادے، ماں جنت کی سردار، باپ جنت کا سردار، نانا جنت کا مالک۔ بڑی توجہ رکھیے گا، یعنی کوئی حسین معمولی شخصیت نہیں ہے۔ تو لوگوں کو سوچنا تو چاہیے کہ حسین کی مخالفت کر کے جہنم خرید رہے ہیں یا جنت میں جانا چاہ رہے ہیں۔ ہمارا ہمیشہ اتحاد المسلمین کے حوالے سے پیغام رہا کہ دیکھیں امام حسین کی شخصیت کو پڑھیں، سیرت حسین کو پڑھیں، امامت کو پڑھیں، دیکھیں پیشوا کو دیکھیں، دیکھیں رہنما کو دیکھیں، دیکھیں رہبر کو دیکھیں کہ کس طریقے سے رہبر نے 72 نفوس کو کامیابی عطا کی۔ آج دنیا میں ان کے نام بھی زندہ ہیں، ان کے خاندان بھی زندہ ہیں، ان کے قبیلے بھی زندہ ہیں، ان کے محلے بھی زندہ ہیں جنہوں نے حسین کا ساتھ دیا تھا۔ تو جو حق والے رہبر کے ساتھ ہو، اس کا اتباع جو کر رہا ہو،
کہ جسے اللہ نے منصوص من اللہ ہو، جس کو اللہ نے نصب کیا ہو، جو اس کا اتباع کر رہا ہو، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اگر اس کے پیچھے جان دے دے گا تو بھی دلیل سے دے گا، بڑی توجہ رکھیے گا، زندہ رہے گا تو بھی دلیل سے رہے گا، اس وجہ سے کیونکہ وہ بھی دلیل سے امام ہے، بے دلیل کے امام نہیں ہے۔ اسی لیے حسین نے کہا زندہ رہو تو دلیل کے ساتھ، مرو تو دلیل کے ساتھ۔ توجہ فرمائی، زندہ رہو تو دلیل کے ساتھ، مرو تو دلیل کے ساتھ۔ اب پیغمبر نے حدیث ارشاد فرمائی جو متفقن علیہ حدیث ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو اپنے امام کی زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے، وہ جاہلیت کی موت مر گیا، وہ کفر کی موت مر گیا۔ جس نے حسین کو پہچانا، بڑی توجہ رکھیے گا، اب جو یزید کے طرفدار ہیں ان سے خطاب کر رہا ہوں کہ اگر وہ اولی الامر ہے تو وہ ہلاک کیوں ہیں؟ بڑی توجہ کریے گا، اس کے اولی الامر نہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ خود بھی ہلاک ہے، جو اس کے پیچھے تھے وہ بھی ہلاک۔ توجہ رکھیے گا، وہ خود بھی ہلاک ہے، جو اس کے پیچھے جا رہا ہے وہ بھی ہلاک۔ من مات ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، جو امام کی معرفت کے بغیر مر جائے، جاہلیت کی موت مر گیا، کفر کی موت مر گیا۔ جاہلیت کی موت، کفر کی موت، اگر امام کو نہیں پہچانا، اب سمجھے یہ مجلسیں کیوں قائم کی جا رہی ہیں؟ تاکہ جنہوں نے نہیں پہچانا وہ پہچان لیں، اور جو پہچانتے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، کہ جو نہیں جانتے وہ پہچان لیں کہ کون ہے۔ یہ مجلسیں اسی لیے منعقد ہوتی ہیں، یہ شب عاشور کی مجلس حسین سے منسوب اسی لیے، اور میں یقین کریں کہ دعائیں دیتا ہوں میڈیا کو، ہر اس چینل کو، ٹی وی کو، کہ جو حسین کا پیغام پہنچا رہا ہے۔ حسین کیونکہ وہ ہستی ہے اس زمانے میں، بڑی توجہ رکھیے گا، اس زمانے کی بات، 61 ہجری میں شہید ہونے والا انسان آج بھی زندہ ہے، بڑی توجہ رکھیے، 61 ہجری میں شہید ہونے والا انسان آج بھی زندہ ہے۔ اب اگر ہم سے یہ سوال کرتے ہو جن کا شہید ہو جائے وہ زندہ ہے، تو زندہ کو مردہ کیوں گمان کر رہے ہو؟ یعنی امام حسین شہید ہو گئے نا 61 ہجری میں، دنیا سے چلے گئے نا اپنی قبر مبارک میں، جن کا دنیا سے پردہ کر جانے والا اتنا قادر ہو زمانے پر، تو اب سوچو جن کو ان کا زندہ کتنا قادر ہوگا اس زمانے پر۔ توجہ رکھیے گا، کتنا قادر ہوگا اس زمانے پر۔ تو امام وہ کہ جس کے پیچھے چلے انسان تو کامیابیاں پائے۔ آج اگر کوئی حسین ابن علی کا نام لے کے کہے کہ میرا امام حسین ہے، تو لوگ، وہ خود تو فخر و مباحت کر رہا ہے، لوگ بھی اسے عزت کے مقام سے دیکھیں گے، احترام سے دیکھیں گے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ میں یزید میرا امام ہے، بتائیے اس کا کیا حشر ہوگا؟ لوگ لعنت کریں گے نا۔ کیوں لعنت کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ جس کو وہ امام کہہ رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ جو اب امام حق کے مقابلے پر لوگوں کا بنایا ہوا آیا تو رسوا ہو گیا۔ اب یزید پر لعنت آ رہی ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے یزید کہ میرا امام ہے؟ نہیں، فخر بھی نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا یزید میرا امام ہے، لیکن ہم افتخار کے ساتھ کہہ سکتے ہیں حسین میرا امام ہے۔ ہر مسلمان کہتا ہے حسین میرے امام ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ حسین میرے امام نہیں ہے۔ ہر شخص یہ کہتا حسین میرے امام ہے، ہر شخص یہ کہتا حسن میرے امام ہے، ہر شخص یہ کہتا علی میرے امام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حق کے امام ہیں۔ یہ امامت منسوب ہے اللہ سے، وہ نصب کرتا ہے، اور جسے وہ امام بناتا ہے اسے قدرت دیتا ہے۔ بڑی توجہ رکھیے گا، اسے علم عطا کرتا ہے، اور اسے یہ رفعت عطا کرتا ہے کہ وہ صادق ہو۔ میرے اس جملے کے اوپر جو ہے غور کیجئے گا، وہ صادق ہو، وہ صدیق اکبر ہو، وہ ایسا صدیق ہو اگر زندہ پہ ہاتھ اٹھا دے، بڑی توجہ رکھیے گا، وہ ایسا صدیق ہے کہ اگر زندہ کو لایا جائے مذاق کے طور پر کہ اس کا جنازہ پڑھا دے، اگر وہ ہاتھ اٹھا دے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اسے صدیق کہتے ہیں۔
یہ ہے وہ سچا جسے قرآن نے کہا ما صادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ وہ ہیں جن کے ساتھ رہو گے تو فائدہ اٹھاؤ گے، یہ وہ ہے کہ جن کے ساتھ رہو گے تو کامیاب رہو گے، یہ وہ ہے کہ جن کا ذکر کرو گے تو خود بھی زندہ رہو گے، یہ وہ ہیں کہ جن کا ذکر کرو گے تو نسلوں میں برکت پیدا ہوگی، یہ وہ ہیں کہ جن کا ذکر کرو گے تو قرب رسول حاصل ہوگا، یہ وہ ہیں کہ جن کا ذکر کرو گے تو قرب الہی حاصل ہوگا۔ خود اگر زمانہ رسول میں جائے تو لوگ قرب رسول کو کیسے حاصل کرتے تھے؟ یا سیدہ کے دروازے پہ آ کے سلام کرتے تھے، یا حسن و حسین کو کھلاتے تھے، یا حسن و حسین کو کھلاتے تھے تاکہ رسول کی قربت مل جائے، تاکہ رسول سے قریب ہو جائیں۔ ان کے نواسوں کو کھلائیں گے تو رسول کی رحمت آئے گی، نظر رحمت ہوگی۔ تو رسول سے قربت کا طریقہ کیا ہے؟ کہ ان کی اولاد سے پیار کیا جائے، کیونکہ اولاد ایسی ہے کہ رسول نے ان سے محبت کی ہے۔ جو رسول کے محبوب ہوں وہ حسن وہ حسین۔ لیکن آپ دیکھیے کہ یہ وہ سچے ہیں جن کے ساتھ رہنے کا حکم کیا ہے۔ یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ سچا کسے کہتے ہیں؟ کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں، دلیل کے ساتھ تمہارے سامنے کتاب کھول کر جاؤں گا، بتا کے جاؤں گا۔ قرآن کے اندر اللہ اسے محفوظ کر دے گا کہ جب جھوٹوں کے مقابلے پہ سچوں کو لے جاؤں تو دیکھ لینا کہ کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ تو بس جن کو میں لے جا رہا ہوں جھوٹوں کے مقابلے میں وہ سچے، انہی کے ساتھ رہنا۔ اگر ان کے ساتھ نہ رہے تو جیسے جھوٹوں پہ لعنت ویسے تم پہ لعنت۔ توجہ فرمائی آپ نے، بڑی توجہ رکھیے گا ان جملوں پر جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ حسین ابن علی نے ہم تک دین اسلام کو بڑی محنت سے پہنچایا۔ محنت ہے حسین ابن علی کی، نواسۂ رسول کی محنت ہے، اور ان کا حق ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے، ان کی بارگاہ میں شکر ادا کیا جائے۔ اے حسین، آپ نے قرآن کو مس ہونے سے بچایا۔ توجہ رکھیے گا، اے حسین آپ نے قرآن کو مس ہونے سے بچایا۔ جس نے نوک نیزہ پہ تلاوت کر کے بتایا کہ قرآن بھی زندہ ہے، وارث قرآن بھی زندہ ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ نے اس کتاب کا وارث اپنے مصطفیٰ بندوں کو قرار دیا ہے، اپنے مصطفیٰ بندوں کو قرار دیا ہے۔ یہ وہ مصطفیٰ بندے ہیں کہ جنہوں نے نہ دن دیکھا، نہ بھوک دیکھی، نہ پیاس دیکھی، نہ رات دیکھی، نہ خوف دیکھا، نہ تلوار دیکھی، نہ تیر دیکھا، نہ ظلم دیکھا، صرف ایک چیز کو پیش نگاہ، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ حسین ابن علی مدینہ چھوڑ رہے ہیں، کس لیے چھوڑ رہے ہیں؟ جان بچانے کے لیے نہیں، نانا کے دین کو بچانے کے لیے۔ آج یہ تکبیریں موجود ہیں۔ کسی نے سید سجاد سے کہا تھا، پوچھا تھا، اتنی بڑی جنگ کے بعد آپ کو کیا فائدہ پہنچا؟ حسین ابن علی کس نتیجے پہ پہنچے؟ وقت اذان قریب تھا، سید سجاد نے کہا انتظار کر۔ جب اذان آئی تو کہا بتا کہ یہ میرے نانا کا نام ہے یا اس کے نانا کا نام ہے کہ جس نے حسین پر حملہ کیا اور قتل کیا۔ یہ تکبیریں بتا رہی ہیں کہ حسین جیت گئے، یہ آذانیں بتا رہی ہیں حسین جیت گئے، یہ مسجدوں کا آباد ہونا بتا رہا ہے حسین جیت گئے، یہ انسان کے اندر حساسیت کا ہونا بتا رہا ہے کہ حسین جیت گئے، یہ حریت کا باقی رہنا بتا رہا ہے حسین جیت گئے، یہ محرابوں کا باقی رہنا بتا رہا ہے حسین جیت گئے، یہ ممبروں پر وائس کی تقریریں بتا رہی ہیں کہ حسین جیت گئے۔ حسین اس ہستی کا نام ہے کہ صرف اس دین کو بچانے کے لیے تنہا نہیں نکلے، بلکہ اپنے ساتھ مستورات کو بھی لے کے چلے، اپنے ساتھ معصوم بچوں کو بھی لے کے چلے، اپنے ساتھ دوستوں کو بھی لے کے چلے، اپنے ساتھ اپنے اعزاء و اقارب کو بھی لے کے چلے۔
خونی رشتوں کو بھی لے کے چلے ہیں۔ حسین جب چل رہے ہیں تو اس انداز میں چل رہے ہیں، راستے کی مشکلات اٹھا رہا ہے حسین، اور یہ مشکلات اٹھاتے اٹھاتے حسین ابن علی 2 محرم کو جب کربلا پہنچے ہیں تو یہ وہ مقام تھا کہ جس مقام کی مٹی اٹھا کے جناب زینب نے کہا تھا بھیا اس سے تیرے خون کی بو محسوس کرتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں دل بے قرار ہے، اور حسین نے کیا کہا کہ بس اب یہی ہمارا ٹھکانہ ہے، اب قیامت کے دن ہم یہاں سے اٹھائے جائیں گے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں فرزند رسول کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ کون حسین کہ جس کو شانوں پر بٹھا کر اللہ کے رسول تعارف کرواتے تھے، پہچانو یہ کون ہے، اس حسین کو پہچانو۔ نازک جسم پر بچپنے میں رسول اللہ بوسے دیا کرتے تھے بتانے کے لیے دیکھو یہ عام بچہ نہیں ہے۔ حسین کے رونے پر اللہ کے رسول اس طریقے سے فرمایا کرتے تھے کہ ایک گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی تو امام حسین سے مشابہ تھی وہ آواز۔ گھر والوں کو دق البار کر کے کہا کہ اس بچے کو رونے نہ دیا کرو، اس کی آواز میرے حسین سے ملتی ہے۔ جس کی پیاس اللہ کے رسول کو برداشت نہ ہو اس حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھا۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ وہ حسین جس کا جھولا جھلانے کے لیے جبرائیل آتا ہو، وہ حسین جسے آغوش رسالت میں لوریاں ملتی ہوں، وہ حسین جو علی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ کوئی معمولی انسان نہیں ہے حسین۔ آسمان گریا کرتا ہے، ملائکہ گریا کرتے ہیں، فرشتے گریا کرتے ہیں، رسول اللہ گریا کرتے ہیں، یہ وہ حسین ہے۔ کربلا میں گھر گیا چاروں طرف سے، یزید کے لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں اور حسین کی طرف کوئی آنے والا نہیں ہے۔ جناب زینب خط لکھواتی ہیں حبیب ابن مظاہر کے نام کہ بھیا ہماری طرف بھی تو کوئی آئے۔ اور 9 محرم کا دن وہ تھا جب شمر اس زمین پر داخل ہوا ہے لانتی 2000 کا لشکر لے کر، اور اس نے چاہا کہ امام حسین کے اوپر دن میں حملہ کر دیں، تو امام حسین نے حضرت عباس کو بھیج کے معلوم کروایا یہ کیوں آئے، تو انہوں نے کہا ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا آج کی ہمیں مہلت دی جائے کہ ہم عبادت کریں۔ شب عاشور وہ رات ہے کہ جس کے اندر حسین کے اصحاب، حسین کی مستورات، حسین کے بچے، نواسہ رسول ساری رات عبادت میں گزار رہا ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس کے لیے روایت ہے کہ خیموں سے ایسے بھنبھناہٹ کی آواز آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کے چھتے سے جب اڑتی ہیں تو ان کی بھنبھناہٹ کی آواز آتی ہے، کہیں سے تسبیح و تحلیل کی آواز آ رہی ہے، کہیں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ یہ خانوادہ رسول ہے بے سر و سامانی کے عالم میں کربلا کی زمین پر بیٹھا ہوا ہے۔ شب عاشور کی قیامت کی رات ہے، ہر بیوی اپنے بچے کو لیے بیٹھی ہے اور وصیتیں کر رہی کہ کل قیامت کا دن ہے، کل قیامت کا دن ہے۔ کہیں جناب زینب نظر آتی ہے اور محمد کو تیار کر رہی ہے، کہیں ام لیلہ نظر آتی ہے، کہیں ام فروا نظر آتی ہے۔ عزیزانو ہر بیوی اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے۔ عباس ہے کہ خیموں کا پہرا دے رہے ہیں، عباس ہے کہ خیموں کا پہرا دے رہے ہیں۔ میں ایک بات کہوں گا شہزادیوں، آج 9 محرم کی رات ہے، تمہارا بھائی پہرا دے رہا ہے، کل شام غریبہ میں یہی عباس شانے کٹائے دریا کے کنارے پڑا ہوگا۔ یہ وہ قیامت کی رات ہے کہ جس رات حسین ابن علی نے چراغ بجھائے، آزادارو چراغ کو بجھایا، اصحاب سے کہا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، اور محضر نامے میں نام پڑھنا شروع کیے، ایک ایک کا نام پڑھتے جاتے ہیں۔ ایسے میں قاسم ابن حسن اپنے کم سنی کے باوجود پنجوں کے بل پہ کھڑے ہو کر یہ سننا چاہتے ہیں کہ کب میرا نام آئے گا۔ اس
اسی بےتابی میں ایک مرتبہ عزادارو حسن کا لاڈلا سوال کرتا ہے چچا کیا محضر نامے میں میرا نام نہیں ہے؟ حسین مظلوم کربلا نے ارشاد فرمایا اے قاسم تم اپنی بات کرتے ہو، ارے اس میں تو تمہارے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے۔ کہا چچا کیا فوج اشقیا خیموں تک آ جائے گی؟ کہا قاسم نہیں، تیرے اس بھیا کی پیاس بجھانے کے لیے میدان میں لے جاؤں گا، ظالم سے شعبہ تیر سے اصغر کی پیاس بجھائے گا۔ عزادارو یہ وہی علی اصغر ہے جس کے لیے حسین ارشاد فرما رہے ہیں کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے تم اصغر کے لیے میں کیسے پانی مانگ رہا تھا۔ یہ وہ رات ہے کہ جس میں بچے آوازیں دے رہے ہیں الا تاش الا تاش الا تاش، ارے شب عاشور پیاسوں کی رات ہے۔ اللہ اللہ